أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي ربي إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، رمضان اور قرآن کا بہت خاص تعلق ہے۔ جو بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان کے تعلق سے یہ ہے کہ سب کا نزول رمضان المبارک میں ہوا، اور قرآن مقدس کا نزول تو رمضان مبارک میں ہوا ہی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، تو قرآن اور رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس گہرے تعلق کو ہمیں بھی اپنے ذریعے سے ظاہر کرنا چاہیے کہ جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم قرآن کی تلاوت بھی کریں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری میں روایت ہے وَكَانَ جِبْرَائِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ کہ رمضان کے مہینے کی ہر شب میں جبریل امین جناب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا دور کرتے۔ تو کتنی اہمیت ہے قرآن کے تلاوت کی اور دور کرنے کی۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ دن تک ہمارے اندر حرارت رہتی ہے، تیزی بھی رہتی ہے۔ کچھ دن تک ہم تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مکمل تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، نماز با جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جب کہ کچھ دن کے بعد صفیں خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ ان اوقات میں ہمارے احباب ادھر ادھر گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، مارکیٹوں کو آباد کرتے ہوئے، ہوٹلوں کو آباد کرتے ہوئے، ڈھابوں کو آباد کرتے ہوئے، گلی نکڑوں پر، چوراہوں پر پنچایتیں اور گپ شپ کرتے ہوئے۔ یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ رمضان کا مقدس مہینہ، اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں فتحت ابواب الرحمہ کہ اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں آپ پر رحمت کے نزول کے لیے، برکت کے نزول کے لیے، آپ کی خیر بھلائی کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، لیکن ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے مسجد نبوی میں، آپ نے ایک ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پر رکھا تو کہا آمین، تیسرے پر رکھا تو کہا آمین، پھر آپ نے ممبر پر تشریف رکھا، بیٹھ گیا تو آپ کی جانشینوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے عجیب بات دیکھی کہ آپ نے جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرے پر رکھا تو آمین کہا، تیسرے پر آپ نے پائے مبارک رکھا تو بھی آمین کہا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے اور جبریل امین نے کہا کہ جس کے سامنے میرا یعنی خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آمین نہ کہے اور وہ درود نہ بھیجے تو اس کی ناک خاک آلود ہو۔ تو جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہم تمام لوگوں کو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے۔ اور جب ہم نے دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جو اپنے والدین کو پا جائے اور پھر بھی وہ جنت کا حقدار نہ بن سکے اس کی بھی ناک خاک آلود۔ اور کیا کہا کہو آمین، تو ہم نے آمین کہا۔ مطلب کیا والدین کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ والدین اگر مل جائیں بڑھاپے میں خاص طور سے تو ان کی خدمت کر کے تم جنت میں جانے کے حقدار ہو سکتے ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے ہما جنتک و نارک کہ ماں باپ تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ مطلب کیا تم ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے والے بن سکتے ہو، اور ان سے گستاخی کر کے، بے ادبی کر کے، لڑ جھگڑ کر کے، ان کو جائیداد سے بے دخل کر کے۔ ہمارے بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو ماں باپ ہی کو جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں،
ساری پراپرٹی ماں باپ کی بنائی ہوئی، باپ کی، سارا خون پسینہ اس کا گلا اور بڑھاپے کے منزل پہنچ گیا. اب اس کو کوئی مل گئی جس سے اس کا شادی بیاہ کر کے لے آیا، وہ کان میں پھونکتی رہتی ہے، تو پھر ماں باپ کو لوگ بے دخل کرنے پہ تل جاتے ہیں. تو جو جس کا رویہ ماں باپ کے ساتھ ایسا ہو وہ کیسے جنت میں داخل ہوگا؟ یہاں تک کہ جو ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا کہ اگر ماں باپ کوئی فرمائش کریں اور تم اس کو پوری کرنے کی طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی سانس بھی نہ لو جس سے باپ کو لگے کہ میرے بیٹے کو ناگوار گزر رہا ہے. حکمت سے ٹال دو، نرمی سے ٹال دو. تو پہلی چیز کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام آئے تو درود آپ پر بھیجنا چاہیے، پڑھنا چاہیے. نہ پڑھنے والا بدقسمت ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ والدین کی خدمت نہ کر کے جنت میں نہ داخل ہونے والا وہ کیا وہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے. اور جو تیسری چیز جہاں آمین کہی وہ کیا تھا؟ جبریل امین نے کہا جس کو رمضان جیسا مقدس مہینہ مل جائے پھر بھی وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے، اس کی بھی ناک خاک آلود ہو. مطلب کیا ہے؟ رمضان تو یہ باد بہاری موسم بہار ہے، ہر شخص تک اس کی ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی ہیں. رمضان کا مقدس مہینہ مل جائے تو ہمیں اپنی بخشش کا سامان پورا کا پورا کر لینا چاہیے. مطلب کیا ہے؟ اپنے اوقات کو ضائع کرنا اور رات کو جاگنے کا پروگرام بنا کے رکھنا کہ رمضان میں رات بھر جاگیں گے، دن بھر سوئیں گے. یہ بخشش کا سامان نہیں ہے. ایک روایت میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں 4 چیزوں کی کثرت. کئی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی. سب سے پہلی چیز کیا؟ اول کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو. اب یہ کتنی آسان چیز ہے. ہم اپنی دکان پر بیٹھے رہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں، بس میں ہو، ٹرین میں ہو، لوکل میں ہو، گاڑی میں ہو، مارکیٹ میں ہو، تو بھی ہماری زبان جاری رہ سکتی ہے، ہمارا دھیان رہے تو. اور دوسری چیز آپ نے کیا ارشاد فرمائی؟ استغفار کی کثرت. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنا لمبا نہیں پڑھ سکتے تو خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے رہیے. لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھتے رہو، استغفار کثرت سے پڑھ. 2 چیزیں. اور باقی 2 چیزیں کیا ہے؟ جنت کا سوال. اللہ میں اسألک الجنہ بول دو. آپ کو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں، اللہ تجھ سے ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں، اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کے طلبگار ہیں. یہ تیسری چیز ہوگی. چوتھی چیز جہنم سے پناہ. اللہ ہمیں جہنم سے بچا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا. اتنی آسان چیز ہے. تو اپنے اوقات کو ہم ادھر ادھر فالتو کاموں میں ضائع نہ کریں. اور جو کچھ ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ابھی سے کر لیں، خریداری، سامان، افطار جو کچھ بھی ہے. اور جو عید کی تیاری کریں وہ بھی ابھی کر لیں، ورنہ 15 اور رمضان کے بعد تو خالی عید کی تیاری میں ہمارے اوقات نکل جاتے ہیں. پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملے کہ نہ ملے. بہت سارے لوگ ہمارے بیچ تھے پچھلے رمضان میں، اس سال نہیں ہیں. بہت سارے وہ جوان لوگ جن کی علاقے کے لوگوں کو ضرورت تھی جوانی میں چلے گئے. تو موت کا کیا ٹھکانہ ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. تو ہمیں یہ نہیں ہے آئندہ دیکھیں گے، ابھی تو بال کالے ہی ہیں. کالے بال جو سفید ہو گئے تب بہت سے لوگ سوچتے ہیں. ایک شخص کے بارے میں لوگ بولتے تھے یار نماز چل، جمعہ پڑھنے چل، نماز پڑھنے چل. ارے اب زندگی پڑھیے، دیکھیں گے زندگی کیا پڑھی ہے بھائی. کب موت کا شکنجہ تمہیں اپنے پھندے میں ڈال لے تم کیا کر سکتے ہو؟ ایک سیکنڈ پھر تمہارے لیے قیمتی ہوگا. تو رمضان کے شب و روز کو قیمتی بنانے کی کوشش کرو. خریداری میں، گھومنے ٹہلنے میں، سیر و تفریح میں، دوستوں میں، یاروں میں، میٹنگوں میں ضائع مت کرو. پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملے کہ نہ ملے. اس کا ایک سیکنڈ قیمتی ہے. اور رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے، قرآن کا نزول اسی ماہ مبارک میں ہوا. اور قرآن کی تلاوت کے تعلق سے بزرگوں کے تو بہت سے واقعات ہیں. بہت سے ایسے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں جو مغرب سے عشاء تک قرآن ختم کرتے تھے. بہت سے ایسے ہیں جو ایک رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کو سمیٹ دیتا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، برکت پیدا کر دیتا ہے. تو ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے کرنی چاہیے. اور قرآن کی تلاوت کے لیے اگر آپ مسجد میں آئیں گے تو آپ ایسے ہی بہت سے دیگر خرافات سے بچ جائیں گے. اور اگر آپ گھر میں چٹائی بچھا کے بیٹھیں گے تو بھی بہت دیگر خرافات سے بچ جائیں گے. کم سے کم موبائل کی اسکرین پہ آپ کا ہاتھ نہیں ہوگا. چاہی نہ چاہی بہت سے گناہوں سے آپ بچ جائیں گے. اور جو رات میں ہم قرآن سنتے ہیں تراویح میں، اس کا اہتمام خاص طور سے ہونا چاہیے.
یہ نہیں کہ پہلے دن مسجد میں جگہ نہیں، دوسرے دن 2 صف غائب، تیسرے دن سارے 5 صف غائب، اور 10 رمضان گزرتے گزرتے آدھے سے زیادہ نمازی ہی غائب۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی عظمت ہے، اللہ کے یہاں بہت قدر ہے روزے کی بھی اور قرآن کی بھی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ہر شخص میدان محشر میں ہر شخص چاہے گا کہ ہمارا کوئی سفارشی ہو، ہمارا کوئی سفارشی ہو۔ وہ منظر عجیب منظر ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہ ماں جو اپنے بیٹے کو سینے سے چمٹا کے رکھتی ہے، دن رات اس کے لیے بعض دفعہ جاگتی رہتی ہے، وہ ماں بھی بیٹے کو بھول جائے گی۔ وہ شوہر جو اپنی نئی نویلی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، وہ بھی اس کو بھول جائے گا، بیوی بھی اپنے شوہر کو بھول جائے گی۔ ایسے عالم میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سوچا کہ ہمارا کوئی سفارشی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند گھنٹے اپنے سامنے کھڑے کرنے کے طفیل میں ہمارے لیے اللہ نے سفارشی کھڑا کر دیا۔ چند ساعتیں ہم کھڑے ہوتے ہیں رات میں، تراویح میں قرآن سنتے ہیں، اس کے بدلے ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ نے مفت میں ہماری سفارش کا انتظام کر دیا۔ وہ کیسے؟ اللہ کے بارے حبیب کا ارشاد مسند احمد کی روایت ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اللہ سے سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ سے سفارش کرے گا۔ تو ہم کو روزہ رکھنے سے 1 سفارشی مل گیا اور تراویح پڑھنے سے 2 سفارشی ہو گئے۔ اب بتاؤ، کسی کا مددگار 1 ہو، کسی کا مددگار 2 ہو، تو کامیابی کس کو زیادہ ملنے کو امید ہے؟ جس کے مددگار 2 ہوں گے اسی کو کامیابی ملے گی نا، اس کی اندر مضبوطی رہے گی، اور جو کام نہیں ہونا وہ بھی ہو جائے گا۔ جس نے روزہ رکھا اور پھر تراویح بھی پڑھی تو روزہ کیا بولے گا؟ اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، اے اللہ، اے میرے رب پالنہار، میں نے اسے دن میں کھانے سے، پینے سے اور جائز خواہش پوری کرنے سے روک کے رکھا۔ بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرنا جائز ہے، دن ہو چاہے رات ہو، لیکن رمضان میں آپ کا روزہ خراب ہو جائے گا، قضا کفارہ لازم ہو جائے گا۔ تو آدمی اپنی خواہش کو بھی کنٹرول رکھتا ہے رمضان میں دن میں، تو روزہ کیا کہے گا؟ ہم نے اس کو کھانے پینے سے اور جائز خواہش پوری کرنے سے روک کے رکھا۔ فشفینی فی، تو اے اللہ، اے میرے رب، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اب 1 سفارشی روزہ ہو گیا، دوسرا سفارشی ہمیں بہت کم جس کی اہمیت معلوم ہے، خاص طور سے تراویح کے تعلق سے ہم بہت غفلت کے شکار ہیں، اور ہمارے نوجوان تو بہت زیادہ غفلت کے شکار ہیں۔ وہ تراویح میں اگر آتے بھی ہیں تو بعض لوگ باہر کھڑے رہیں گے، وضو خانے پہ موبائل چلاتے رہیں گے، دوستوں سے بات کرتے رہیں گے، جب دیکھیں گے امام بولے رکوع میں جانا تو بھاگتے بھاگتے شریک ہو جائے گا موبائل بند کر کے۔ ارے تم نے قرآن کہاں سنا؟ تراویح پڑھنا بھی ہے، قرآن سننا بھی ہے، تبھی تو قرآن تمہاری سفارش کرے گا۔ تو ایسا مت کرو کہ جس کو دیکھ کر کے اغیار بھی ہنسے، تمہارے اپنے بھی ہنسے، اور جو تم کو مفت کا سفارشی ملنے والا تھا کہیں تم اس سے محروم نہ ہو جاؤ۔ تراویح تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو۔ بہت سے لوگ لیٹے رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جا گئے، اللہ بھاگ کے فوراً رکوع میں چلے گئے۔ اب پتہ نہیں تکبیر تحریمہ کہی یا ڈائریکٹ رکوع والی تکبیر کہی۔ تکبیر تحریمہ نہیں کہا تو نمازی نہیں ہوگی؟ بھائی اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے سیدھا، تو نماز کیسے ہوگی آپ کی؟ پہلے اللہ اکبر کہ آپ کو ہاتھ باندھنا، پھر اللہ اکبر کہ رکوع میں جانا ہے، تو یہ بہت غلط طریقہ ہے بھائیو۔ تو اللہ نے تم کو تو فری میں سفارشی دے دیا ہے، تھوڑی سی کشٹ کر لو، تھوڑی سی قربانی دے لو۔ تو قرآن کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اے ربی انی منعتہ النوم باللیل، اے میرے پالنہار، میں نے اس کو رات میں سونے سے روک کے رکھا، رات میں سونے سے روک کے رکھا۔ فشفعنی فی، تو اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ کتنے سفارشی ہو گئے رمضان کے مہینے میں آپ کے؟ یہ مفت کے سفارشی اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا تو روزہ آپ کا سفارشی ہو گیا، آپ نے تراویح پڑھی، قرآن پورا سنا تو قرآن آپ کا سفارشی ہو گیا، 2 سفارشی۔ اب کیا ان کی سفارش رد ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، یہ ہماری آپ کی سفارش نہیں ہے جس کے رد ہونے کا اندیشہ ہو۔ یہ سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وہ عطیہ ہے جو اللہ نے قبول کرنے کے لیے سفارشی کھڑا کیا ہے۔ اللہ کو قبول کرنا ہے، اسی لیے اس کو سفارشی بنایا ہے۔ اللہ کے برحمت آگے ارشاد فرماتے ہیں فیشفعان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی سفارش قبول کر لے گا، روزے کے بھی اور قرآن کی بھی۔
تو ہمیں چاہیے کہ روزہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں اور اپنے شب و روز کو نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کریں اور تراویح کا اہتمام کریں. ہمارے بڑے بوڑھے بھی اور ہمارے نوجوان بھی اور ہماری ماں بہنیں اپنے گھر میں تراویح پڑھیں, اس کا اہتمام کریں. اپنے کام کو, کچن کے کام کو اور عید کی تیاری کے کام کو سمیٹ دیں, کچھ کم کر دیں. شوہروں پہ کچھ پرہیز ڈال دیں. بھائی آپ باہر سے کچھ سامان ایڈوانس لا کے رکھ دو رمضان سے پہلے, جو ہماری افطاری میں کام آتا رہے, ورنہ ظہر سے عصر تک مغرب تک کچن میں چلا گیا, کام بیچاری تھک گئی. شوہروں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیویوں پر, بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ماؤں پر, بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ بہنوں پر رحم کرو, ان کو نیک اعمال کرنے کے مواقع فراہم کرو, پیدا کرو. وہ نیک اعمال کریں گے تو تم کو بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو رمضان کے تمام برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے.